علماء نے بیان کیا. 7ویں امام سے راوی نے پوچھا مولا اگر کوئی دعا کرنی ہو تو کیسے کر؟ اگر سب سے سخت دعا، یعنی اگر کوئی آپ کو بہت ہی عظیم کام ہو اور آپ کا نہ ہو رہا ہو تو سجدہ شکر میں جاؤ، سجدہ شکر میں جا کے 3 دفعہ کہو، 3 دفعہ سجدہ شکر میں کہہ دو بس. مگر علماء نے فرمایا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے یہ عمل نہ کرنا. جب تم کو بہت بڑا کام درپیش ہو تو اس وقت پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 17 کی محفل جو ہے 17 ربیع الاول کی وہ رسول خدا کے لیے ہوتی ہے، اور 13 رجب کی محفل مولا علی کے لیے ہوتی ہے. اور یہ محفل کا کمال یہ ہے کہ اس میں محمد اور علی کا جشن ایک ساتھ منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ علی اصغر اس کا نام علی ہے اور اس امام کا نام محمد تقی ہے. ہمارے اس امام کی ہسٹری اگر آپ سماعت فرمائیں تو اس امام کی ہسٹری میں جو معلومات ابتدائی طور پر تمام جوانوں کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جن کے 3 نام روایت میں موجود ہیں، سبیکہ، ان کا نام سبیکہ ہے، خیزران بھی کہتے ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام نے رکھا ہے، خود خیزران بھی ہے، ریحانہ بھی ہے. تو ہماری اس بی بی کے 3 نام. ان کے والد محترم کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے کچھ بھی یاد نہ ہو تو سفر کے خطروں سے بچنے کے لیے اگر کوئی امام کام آتا ہے تو وہ اسی امام کا باپ ہے، جس سے منسوب ہے امام ضامن. اور امام ضامن ان کے والد محترم ہیں، 9ویں امام کے والد امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک 10ویں امام ہادی، اور ایک بیٹا ہے موسیٰ مبرقہ. کیا نام ہے؟ موسیٰ مبرقہ. ایک نام ہے موسیٰ مبرقہ. تو امام ہادی اور موسیٰ مبرقہ. اور بیٹی کا نام ہے جناب حکیمہ، اور یہ جناب حکیمہ وہ خاتون ہیں کہ جو کائنات میں بڑی مشہور ہیں، اس لیے کہ یہی وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کو امام زمانہ کی ولادت میں رکھا گیا، یہ جناب حکیمہ. تو کتنی اولاد ہوئی؟ حضور سے بولیے. 3. ایک 10ویں امام، ایک موسیٰ مبرقہ. موسیٰ مبرقہ اصل میں مبرقہ بنا ہے عربی زبان میں برقے سے. اب آپ شارجہ میں رہ کے اتنی تو عربی ماشاءاللہ آتی ہے آپ سے. مبرقہ بنا ہے برقے سے. برقع جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ عورت جس سے اپنا پردہ کرے اسے برقع کہتے ہیں. موسیٰ مبرقہ اس لیے کہتے ہیں کہ حسن و جمال میں بے مثال تھے، جناب یوسف کی شبیہ تھے، گلیوں میں گزرتے تھے تو مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، کہیں بازار سے گزرتے تھے تو لوگ اپنی اپنی دکانیں اپنا اپنا کام چھوڑ کے چہرہ دیکھنے میں مشغول ہو جاتے تھے. اس لیے اپنے حسن و جمال کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی تھی تاکہ جب میں گلیوں سے گزروں تو لوگوں کا کام حرج نہ ہو اور لوگ پریشان نہ ہوں اور لوگ میرے حسن و جمال کو دیکھے اپنی کام کو جو کہ عبادت ہے. اس لیے کہ مصلی پہ بیٹھنا ہی عبادت نہیں ہے، خالی کام کرنا بھی عبادت ہے. تو لوگ اس عبادت سے نہ رکیں اس لیے برقع پہن لیا کرتے تھے. برقع یعنی چہرے پہ نقاب ڈال لیتے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں موسیٰ مبرقہ. اب اس امام کی ہسٹری پڑھنے والوں کو کم سے کم یہ تو سوچنا ہی پڑے گا کہ اگر اس امام کا ایک بیٹا ایسا ہے کہ جہاں عورتیں بے غیرت ہو جائیں، جہاں عورتیں بے دین ہو جائیں، جہاں عورتیں بے مذہب ہو جائیں، جہاں عورتیں حجاب اتار دیں، پردہ چھوڑ دیں اور پردہ چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں، تو اس امام کے بیٹے نے بتایا کہ تم اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے نکل جاؤ تاکہ تم گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ ہمارے اس امام کے بیٹے کی ایک ہسٹری ہے. موسیٰ مبرقہ. حکیمہ جو امام کی ولادت میں موجود تھی امام زمانہ، وہ بیٹی ہیں. اور اس امام کی ٹوٹل ایج کل 25 سال ہے. 25 سال کی عمر آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے خیال میں جتنے اب محفل میں اس وقت ہیں وہ اعتبار ایج امام سے بڑے ہوں گے. کوئی 40 کا، کوئی 45 کا، کوئی 50 کا، اس طرح کے لوگ آپ ہیں یہاں پہ. تو امام کی ٹوٹل عمر تھی کل 25 سال. مگر اس 25 سال کے عرصے میں کام وہی کیا جو رسول نے 63 سال میں کیا. جو علی نے اپنی پوری زندگی میں کیا وہی ہمارے 9ویں امام نے کیا. جو امام حسین
حسین نے کیا وہی انہوں نے کیا، اس لیے کہ امامت عمر کی محتاج نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، محفل کی طرح محفل سننا ہے۔ امامت عمر کی محتاج نہیں ہے، امامت سین و سال کی محتاج نہیں ہے، امامت قد و قامت کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو امام بنا کے بھیجتا ہے تو وہ 1 دن کا ہے تب بھی امام ہے، 2 دن کا ہے تب بھی امام ہے، اور اس 1 دن میں اس کا علم بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا علی کا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں جمعے کے دن صبح میں ہمارا یہ امام دنیا میں تشریف لایا۔ اب یہ تو 13 رجب میں آئے گا کہ ظاہر ہوا یا پیدا ہوا، یہ موضوع 13 رجب کا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے پوسٹر ظہور کے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر نزول کے لگ رہے ہیں۔ تو میں یہ موضوع انشاءاللہ آپ کو دلیلوں کے ساتھ، تاکہ آپ کسی شک میں نہ پڑیں، وہ 13 میں پیش ہوگا۔ لیکن یہ امام ہمارا پیدا ہوا 195 ہجری میں 10 رجب کو، اور 220 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، تو ٹوٹل عمر کتنی ہو گئی؟ 25 سال۔ اس امام کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، اب یہاں سے ذرا محفل سنیے۔ 2 لقب اس امام کے بڑے مشہور ہیں، ایک تو لقب ہے تقی اور ایک لقب ہے جواد، اور یہ دونوں لقب دعائے توسل میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ لقب دونوں کے دونوں دعائے توسل، ایھا تقی الجواد ہے یا نہیں ہے؟ تو تقی، دیکھیے چونکہ ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے، امام تو جوانی تھے نا، تو وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس لیے مومن ہیں کہ ان کے پاس وسائل گناہ نہیں ہے، یہ اس لیے مومن ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، یہ اس لیے مومن ہے کہ ان کے پاس مثلا گناہ کرنے کا سامان موجود نہیں ہے، ورنہ اگر ان کو بھی حکومت میں بٹھا دیا جائے اور ان کو بھی دولت دے دی جائے اور ان کو بھی گناہ کے موقع دے دیے جائیں تو یہ بھی ہم سے آگے کی چیز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ مجمع سمجھ رہا ہے کہ بڑے مقدس ہیں، بڑے تقوی والے ہیں۔ اسی لیے کئی بادشاہوں نے کبھی کبھی قید خانے میں خواتین بھی بھیجی اور ان خواتین کو سکھا کے بھیجا، جیسے 7ویں امام کی زندگی میں کہ خواتین کو سکھا کے بھیجا کہ آپ جانا اور صبح کو یہ کہنا۔ دیکھیے بادشاہوں کا سمجھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بھی اعتبار ہے امام کے کیریکٹر پر۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام کے کیریکٹر پر ان کو بھی اعتبار ہے، ورنہ یہ کیوں کہیں وہ بتانا جو ہم نے سکھایا؟ اگر ہمت ہے تو یہ کہو نا وہ بتانا جو دیکھا، مگر ہر بادشاہ یہی کہتا۔ اسی لیے ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے، میں بادشاہوں کا نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے، تو بس بادشاہ جو تھے ان کے زمانے کے، انہوں نے شراب کی محفلیں اور نشے کی محفلیں اور خواتین کی محفلیں اور انہوں نے سجانی شروع کی اور امام کو کسی طرح بہکانا شروع کیا۔ مگر عزیزو یاد رکھیں، اما جس مذہب کے علماء بہکائے میں نہ آئیں، جس کا نائب امام نہ بہکے، جس کا مجتہد نہ بہکے، تو بھلا اس کا امام کیسے بہک سکتا ہے؟ تو جتنی محفلیں سجاتے گئے، امام کا کردار لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا، خود ہی چیخ کے کہنے لگے یہ تو تقی ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ تو تقی کے معنی ہے محفوظ رکھنا، تقی کے معنی ہے اپنے کو بچانا، یہ تو تقی کے معنی۔ اور اس کے علاوہ چونکہ میں پچھلے سال کچھ ہسٹری امام کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، اس میں ریپیٹ نہیں کرنا، میں سن کے آیا ہوں کیا کیا میں نے کہا، اب نئی ہر چیز انشاءاللہ نہیں آئے گی آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہے الجواد، الجواد جو مانگنے سے دے اسے کریم کہتے ہیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں خدا کی قسم، محفل کی بڑی عجیب سی بات ہے یہ، ایک ایک آدمی جتنے بھی موجود ہیں کہ جو، بلکہ رسول نے فرمایا 4 آدمی ہیں، ایک آدمی ہے بخیل، ایک آدمی ہے لئیم، ایک آدمی ہے سخی، ایک آدمی ہے کریم۔ بخیل یعنی کنجوس، بخیل یعنی جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، ایسے ہماری قوم میں ماشاءاللہ بہت بخیل، ہماری قوم میں خدا کی قسم اگر یہ نظر و نیاز کا سسٹم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بخیل ہو جاتے ہیں۔
میں نے بہت بڑی تاریخ پڑھ دی آپ کی خدمت میں. یہ جو نظر و نیاز ہے نا یہ تمہیں بخیل ہونے سے بچا لیتی ہے. جس آدمی کا گھر آپ کو کبھی پورے سال دیکھنے کو نہ ملے مگر 22 رجب میں ضرور بلائے گا, ہے نا یہ, تو اس کا مطلب ہے نظر جو ہے بخالت سے بچاتی ہے. تو لہذا وہ سنیے, تو بخیل یعنی جو خود تو کھائے مگر دوسروں کو نہ کھلائے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ جب میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. دیکھو کہاں کی پارٹی کا تھا. یا رسول اللہ اگر میرے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے میرے دسترخوان پر تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, اور بس مجھے ہی پتا ہے میں اس وقت کا کھانا کیسے کھاتا ہوں, کھانا مجھے کھاتا ہے شاید. تو نبی نے فرمایا تو چونکہ جہنمی ہے, ورنہ جنتی آدمی اپنے دسترخوان پہ مومن کے کھانے سے ناراض نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے. تو جہنمی ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان آنے کے بعد ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہے, اور یہیں سے فیصلہ کر لیجئے کہ جنتی ہیں ہم یا جہنمی ہیں. اگر مہمان آنے کے بعد وہی حال ہو جو اس کا ہوا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم میں کمی. اسے کہتے ہیں بخیل. لئیم اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. ایسے بھی ہیں دنیا میں, رکھے چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہے سخی مقابلے میں ہے بخیل کے. سخی کا مطلب ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے, اسے سخی کہتے. کریم سن لیجئے اب ذرا, کریم کیونکہ یہ عربی کے لفظ ہیں چاروں. کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے. ارے توجہ چاہتا ہوں بہن, یہ اہل بیت اطہار کو کتابوں میں سخی کہنا میری ریسرچ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے. ایک اور سناؤں, تیار ہے دعوت دینے کے لیے؟ ہاں, چونکہ میں اپنی مجلس اور تقریر میں داد نہیں لیتا لیکن شعروں میں چپ نہیں بننے دیتا, ہاں, تاکہ ہر آدمی شریک ہو جائے. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید, چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے, ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھیں, پیر دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے, مالک کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے. مالک کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے, بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. تیر کھا کر جو تبسم ہے لب اصغر پر, اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم. آخری شعر, اس کے بعد شعرا آپ کو آئیں گے اور سنائیں گے. علی اصغر باب الحوائج ہیں, صدقہ دی 2 رکعت نماز بھی باب الحوائج جناب علی اصغر کے پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. باب الحوائج ہے جس نے اسلام آپ کو بچا کے دے دیا, تو کتنی بڑی شخصیت ہے دینے والی. تو جواد بھی ہے, یہ محفل امام جواد کی بھی ہے اور علی اصغر کی بھی ہے. اب سنیے جناب علی اصغر کی ہنسی کے بارے میں. آج تک تو آپ نے شاعروں سے شعر سنے ہیں, آج جناب عباس سے سنیے. آپ اپنے بھتیجے کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے, تم قسم کھا کے بیٹھو داد نہ دینے کی. میں مصرع پڑھتا ہوں, جو روک سکے وہ روک کے دیکھ لیجئے. آج یہاں شارجہ کی محفل میں یہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ دیکھتا ہوں آپ قسم کھائیے داد نہ دینے کی, میں قسم کھاتا ہوں کوئی روک نہیں پائے گا. میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. اب جس کے لیے دعویٰ کیا تھا وہ شعر نہیں آیا ابھی. ہاں, ایک آدمی جہاں بھی ہے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس, جہاں بولیے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس, بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے, ان کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی. بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے, جن کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی.
بھاری ہے، سن کے جائیے گا، بھاگیے گا نہیں۔ امامت کا تحفہ اسے ملے گا جو پوری محفل کر کے جائے گا۔ اور ان شاعروں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی محفلوں میں سویرے آیا کریں، اگر اپنا سنانا ہے تو کسی کا پہلے سنا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری آج مناسبت ہے جناب علی اصغر کی۔ علی اصغر یعنی باب الحوائج۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے، جناب علی اصغر کو آپ 6 مہینے کا نہ سمجھیے اب محشر میں۔ بعض لوگ یہ سمجھ، اما جناب علی اصغر تو چھوٹے سے ہیں، ان سے توسل کیسے کریں گے؟ عالم انوار میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ جس طرح عباس باب الحوائج ہیں، اسی طرح علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ تو علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ بلکہ علماء نے بیان کیا، 7ویں امام سے راوی نے پوچھا، مولا اگر کوئی دعا کرنی ہو تو کیسے کر؟ اگر سب سے سخت دعا، یعنی اگر کوئی آپ کو بہت ہی عظیم کام ہو اور آپ کا نہ ہو رہا ہو تو سجدہ شکر میں جاؤ، سجدہ شکر میں جا کے 3 دفعہ کہو، اللہم انشدک بالمظلوم، اللہم، بولیے ذرا میرے ساتھ مل کے، انشدک بالمظلوم، اللہم انشدک بالمظلوم، اللہم انشدک بالمظلوم۔ 3 دفعہ سجدہ شکر میں کہہ دو بس۔ مگر علماء نے فرمایا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے یہ عمل نہ کرنا، جب تم کو بہت بڑا کام درپیش ہو تو اس وقت پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مظلوم کے صدقے میں۔ تو بعض بے دمیل مظلوم بھی روایت میں ہے، انشدو کا بے دمیل مظلوم، انشدو کا بے دمیل مظلوم، یعنی مظلوم کے خون کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا علماء سے، بھائی یہ کیا مراد ہے؟ کہا خون علی اصغر ہے۔ تو اتنا بڑا جب واسطہ دے دیا تو یہ ہے باب الحق شناس ایک آیت اللہ تھے، امام حسین خواب میں آئے، ان کو کوئی ضروری کام تھا، انہوں نے، اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ علی اصغر باب الحوائج ہے، اس لیے کہ جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا ہو، نہیں مجھے لفظ بدل کے ہی کہنا پڑے گا تاکہ محفل کو 7ویں آسمان کی معراج پہ ہم پہنچا سکیں، اما جس علی اصغر نے کربلا کے ذریعے اسلام کی حیات بچا لی ہو تو کیا وہ ہماری حیات میں ہمیں کچھ نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اس کی ایک ایک چیز میں حکمت ہے۔ علی اصغر آئے نہیں ہیں، لائے نہیں گئے ہیں۔ کبھی آپ سمجھے علی اصغر بچے تھے 6 مہینے کے، لائے گئے ہیں کربلا کے میدان میں، لائے نہیں گئے ہیں۔ جس طرح حسین ابن علی مباہلے میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اسی لیے مباہلے کے میدان میں حسین نے، نبی نے حسین کو فاطمہ کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ اپنی گود میں لیا۔ ماں کی گود میں دیتے مسلمان کہہ دیتا کہ جناب ماں کے ساتھ بچے آتے ہی ہیں۔ فاطمہ حسین کو کہاں چھوڑ کے آتی؟ فاطمہ کی گود میں نہ دے کے اپنی گود میں لے کے بتایا یہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ اسی لیے جناب علی اصغر نے 28 رجب کو چلتے ہوئے ماں کی گود چھوڑ دی، صغرا کی گود میں آ گئے تاکہ راوی یہ ہسٹری لکھتے رہیں کہ جب میرے جانے کی بات آئے، اکبر آئیں گے نہیں جاؤں گا، عباس لیں گے نہیں آؤں گا، رباب لیں گی نہیں آؤں گا، زینب لیں گی نہیں آؤں گا، لیکن جب امامت آغوش پھیلائے گی تاکہ دنیا کو بتا دوں اصغر لے جایا جا رہا۔ اصغر کی ضرورت ہے۔ حسین، ایک حسین، ایک ایڑیاں رگڑنا، یہ ایڑیاں رگڑنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایڑیاں رگڑنا پیاس کی وجہ سے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون اس امام باڑے میں آرام سے بیٹھتا ہے، سنیے، ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید۔ ایک ایک آدمی جہاں جہاں بیٹھا ہے وجد میں آ جائے، خدا کی قسم۔ علی اصغر سے بھیک مانگنا، ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ نہیں کس کا ہاتھ اٹھا ہے میں سارا دیکھ رہا ہوں،
کسی کا ہاتھ انشاءاللہ بغل میں نہیں رہے گا. کیا ناصران شہ والا میں نہ, تاکہ یہ داد بھی شارجہ کی تاریخی بن جائے. ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید, چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی, پیر دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. جیت گئے بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. تیر کھا کر جو تبسم ہے لبے اصغر پر, اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے, تم قسم کھا کے بیٹھو داد نہ دینے کی. میں مصرع پڑھتا ہوں, جو روک سکے وہ روک کے دیکھ لیجئے. آج یہاں شارجہ کی محفل میں یہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ دیکھتا ہوں آپ قسم کھائیے داد نہ دینے کی, میں قسم کھاتا ہوں کوئی روک نہیں پائے.